شادی بیاہ میں، تقریبات میں، منگنی کی تقریب سے لے کر ختنے کی تقریب تک ہمارے معاشرے کا کیا حشر ہو رہا ہے؟ منگنی کوئی چیز ہے، شریعت میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے، جہیز کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسی طرح ڈیکوریشن اور سجاوٹ میں لڑکی والے اور لڑکے والے کتنے پیسے خرچ کر دیتے ہیں، اور ولیمے میں کتنا خرچ ہو رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے ہماری جب کوئی محفل سجتی ہے تقریب کی، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ سب سے بچھڑی قوم ہے، سب سے پسماندہ قوم کی شادی ہے۔ کوئی تصور اور خیال بھی نہیں کر سکتا کہ وہ قوم ہے کہ ہائی ایجوکیشن میں جس قوم کا 1% بھی نہیں ہے، یہ وہ قوم ہے کہ جس کے پاس پڑھانے کو اتنے پیسے ہیں لیکن ہمارے بچے ہائی ایجوکیشن میں 0/0 ہیں، لیکن بیجا اور فضول خرچی کے لیے ہماری قوم کے پاس، ہمارے پاس بہت پیسے ہیں۔ کیا اللہ کے نبی نے شادی نہیں کی؟ 11 شادیاں اللہ کے نبی نے فرمائی اور اپنی 4 بیٹیوں کی شادی فرمائی، لاکھوں صحابہ نے شادیاں کی، لیکن کوئی تقریب نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کا سب سے بڑا ولیمہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کی شادی میں ہوا۔ سب سے بڑا ولیمہ کیا تھا؟ بکری کا، آپ نے بکری ذبح کروایا، یہ سب سے بڑا ولیمہ۔ حضرت انس فرماتے ہیں اس سے بہتر ولیمہ آپ نے کسی اور زوجہ محترمہ کی شادی میں نہیں کی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ اکابر صحابہ، عشرہ مبشرہ اور مالدار صحابہ میں سے ہیں، بہت بڑے مالدار صحابی ہیں۔ یہ شادی کر کے اگلے دن اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھتے ہیں تو کپڑے پر زرد رنگ تھا، پیلا رنگ۔ آپ علیہ السلام نے دریافت فرمایا عبد الرحمن یہ رنگ کیسا؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے فرمایا جواب میں، اے اللہ کے رسول میں نے کل شادی کی ہے، اسی کا رنگ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اولم ولا بشات، اے عبد الرحمن ابن عوف تم مالدار ہو، ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری کے ذریعے سے۔ فرمایا اتنے بڑے مالدار صحابی اور ولیمہ کس سے ہو رہا ہے؟ بکری سے، اور اللہ کے رسول کو خبر نہیں ہو رہی ہے۔ شادی بہت آسان عمل ہے، بہت زیادہ آسان ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ صرف 2 چیزیں شادی میں فرض ہیں۔ ہم سب اس بات کو غور سے سن لیں، صرف 2 چیزیں ضروری اور فرض ہیں، ایک ہے ایجاب و قبول اور ایک ہے 2 گواہ۔ لڑکا اور لڑکی دونوں ایک مجلس میں 2 گواہوں کی موجودگی میں ایک کہے کہ میں نے تجھ سے نکاح کیا اور دوسرا کہے کہ میں نے اس کو قبول کیا اور منظور کیا، نکاح ہو گئے۔ کتنا آسان عمل ہے۔ آج ہم نے شادی کو اور نکاح کو کتنا مشکل بنا دیا ہے۔ اگر شادی آسان نہیں ہوگی تو یاد رکھیے معاشرے میں بے پردگی، بدکاری اور زنا عام ہو جائے گا۔ اسی لیے شادی کو اور نکاح کو عام کیجئے، آسان کیجئے۔ صرف یہ 2 چیزیں فرض ہیں کہ لڑکا ڈائریکٹ یا لڑکے کا وکیل مجلس میں کہے کہ میں نے نکاح کیا، اور دوسرا کہے، خود لڑکی کہے یا لڑکی کا وکیل کہے کہ میں نے اس نکاح کو قبول کیا، اور سامنے 2 گواہ ہوں۔ علماء لکھتے ہیں کہ نکاح ہو گیا۔ اگر مہر کا بھی ذکر نہیں ہوا بھولے سے، اگر مہر کا تذکرہ بھی نکاح میں کرنا بھول گئے
نکاح ہو گیا. اتنا آسان ہے نکاح. یہ جہیز کچھ ضروری نہیں. ہاں لڑکے پر ایک چیز ضروری ہے, وہ مہر. اور اس مہر کا تذکرہ دور دور تک نہیں ہوتا. اس لیے میں نے گزشتہ جمعے کو بھی کہا تھا کہ لڑکے پر مال خرچ کرنا واجب ہے, وہ مہر ہے. مہر کے علاوہ کسی اور جگہ پر شادی کے موقع پر مال خرچ کرنے کا ذکر کتابوں میں نہیں ہے. یہ ہماری رسوم ہے اور ہماری بدعتیں ہیں. اور